بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ موجود ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ گجرات میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان کے رویے کے خلاف ضلع بھر کی تمام بارز، کھاریاں، سرائے عالمگیر اور گجرات وکلاء مسلسل کئی مہینوں سے احتجاج کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور یہ معاملہ ہے کیا؟ پھڈا کس بات کا ہے؟ گجرات میں بڑے بڑے بورڈ کیوں آویزاں تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے خلاف؟ اور جو ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہے گجرات کی، اس میں پلازا ایک تعمیر کیا گیا وکلاء کی جانب سے۔ اس وکلاء کے تعمیر کردہ پلازے کو گرائے جانے کے حکم عدالت عالیہ لاہور سے کس نے حاصل کیے؟ اور مشینری آ چکی تھی اس پلازے کو گرانے کے لیے، تو یہ پھر اس کو گرایا جانا جو ہے اس کا حکم کیسے روکا گیا؟ پھڈا کیا ہے بار اور بینچ کے بیچ؟ اور اب اس معاملے کا کیا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے؟ سائلین اس وجہ سے کتنا ہار ہوئے؟ کھاریاں میں ججز کی جو تقرری ہونا تھی، عدالتیں خالی پڑی رہیں۔ یہ میری آج کے اس خصوصی ولاگ کا موضوع ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ گجرات میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں عابد رضوان عابد۔ ان کے خلاف گجرات بار شدید سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی، اور یہ آپ اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھیں گے۔ بڑے بڑے ہورڈنگ شہر میں آویزاں تھے، اور ان کی تحریر آپ پڑھیں، عبارت آپ پڑھیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عابد رضوان عابد نااہل، اور بڑے عجیب عجیب القابات سے ان کو نوازا گیا۔ اور ان کے ساتھ ایک اور جج ہیں عمر رضوان، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بدتمیز ہیں، بد زبان ہیں اور کرپٹ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھڈا کیا بنا، کس بات پر۔ ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہوا کہ گجرات بار نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر علی شاہ سے، جو اس سے پہلے گجرات کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، ان سے التماس کی کہ وکلاء کے پاس چیمبرز کی جگہ نہیں ہے، خواتین وکلاء کے لیے بھی دفاتر بنانے ہیں، ہم نے بار روم کی تعمیر کرنا ہے، کیفیٹیریا بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں جگہ الاٹ کر دی جائے۔ اور جب گجرات سے آپ کچہری چوک سے جاتے ہیں، جس کو کوٹ روڈ کہا جاتا ہے، شہر کی طرف جاتے ہیں آپ، تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، عدالت واقع ہے، اور اس کا جو فرنٹ ہے، جو بیرونی دیوار ہے اس کے ساتھ جگہ پڑی تھی، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر علی شاہ نے وکلاء کو وہ جگہ الاٹ کر دی۔ اس پر وکلاء نے، ان کا موقف ہے یہ کہ ہم نے 3-4 کروڑ روپیہ خرچ کر کے یہاں پر اپنے چیمبرز بنائے اور پلازا بنا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ تصویر دیکھیں گے، آپ نے پلازے کی تصویر بھی دیکھ لی۔ مظفر علی شاہ صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرات جو تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس عمارت کا افتتاح بھی کیا، فیتا کاٹنے کی تصاویر آپ نے دیکھ لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مظفر علی شاہ صاحب کا تبادلہ ہو گیا، ان کی جگہ آ گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عابد رضوان صاحب۔ انہوں نے جب آ کے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ وکلاء نے یہ جگہ جو ہے اس کی تعمیر کر کے اجازت تو مانگی تھی اپنے چیمبرز بنانے کے لیے، یہاں تو پلازا بن گیا ہے اور دکانیں بھی کرائے پر، بڑے بڑے یہاں پر جو ملک کی معروف برانڈز تھے وہ کرایہ دار کے طور پر یہاں آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی سیٹنگز وغیرہ شروع کر دی تھی، جس میں وسیم بادامی کا ایک سو کمال کے نام سے برانڈ ہے وہ بھی تھا، اور مختلف برانڈز تھے۔ خیر، انہوں نے جی ہائی کورٹ کو رپورٹ بھجوا دی کہ یہ جو تعمیر کی گئی ہے احاطہ عدالت میں، یہ غیر قانونی ہے، اس پر اس کی بے دخلی کے
اور دکانیں خالی کرائے جانے کے احکامات جاری ہو گئے، اور باقاعدہ طور پر محکمہ مال جو ہے اس نے کارروائی کے لیے آغاز کر دیا۔ دکانوں کو خالی کرائے جانے کے لیے منادی ہوئی۔ یہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیے ذرا، کہ باقاعدہ طور پر شور و غوغا منادی کی گئی کہ جناب یہ پلازا جو ہے، یہ دکانیں جو ہیں اس پہ وہ خالی کر دی جائیں، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے، ان کو گرایا جانا مقصود ہے۔ یہ ویڈیو کلپ ذرا دیکھیے آپ۔ کہ اجتماع عدالت عالیہ لاہور، ہائی کورٹ لاہور و جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب گجرات کے حکم سے سیشن کورٹ کے احاطہ میں ناجائز تعمیرات ختم کی جا رہی ہیں، لہذا جو بھی شخص ناجائز قبضہ میں شامل ہے اور اپنی شیعہ دکانوں سے۔ جناب ہوا کیا، ساری تیاریاں مکمل تھیں، اعلان ہو چکا تھا، مشینری آ چکی تھی، بھاری نفری موجود تھی پولیس کی۔ وکلاء نے رابطہ کیا لاہور میں، اور گجرات کے بڑے معزز گھرال گھرانے کے چشم و چراغ ہیں اسجد جاوید گھرال صاحب، جو کہ اس وقت عدالت عالیہ کے جج ہیں۔ وکلاء نے ان سے رابطہ کر کے ان کو ایک مصالحتی کردار ادا کرنے کے لیے کہا، اور یہ استدعا کی کہ یہ پلازے کو جو گرایا جانا ہے یہ ہمارے لیے بڑی حفت کا باعث بنے گا، اس کو رکوا دیا جائے۔ جسٹس صاحب نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرات سے رابطہ کیا، اور انہوں نے گجرات سے چابیاں اپنے پاس منگوا لی لاہور۔ خالی جو دکاندار تھے، جو بڑے بڑے برانڈز آ رہے تھے، ان سے انہوں نے چابیاں واپس منگوا کے اپنے پاس رکھ لی، اور انہوں نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرات جناب عابد رضوان صاحب کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ آپ پلازے کو یا جو بھی چیمبرز ہیں ان کو گرائے جانے کی کارروائی کو روک دیں، معاملہ طے ہو گیا ہے، چابیاں میرے پاس ہیں، آپ کسی کو بھی بھیج کر عدالتی اہلکار کو چابیاں واپس منگوا کے اس کو اپنے قبضہ میں لے سکتے ہیں۔ یہ تھی جناب اس پھڈے کی بنیاد، جو وقت آنے کے ساتھ گھمبیر ہوتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ وکلاء سراپا احتجاج تھے اس دن سے، انہوں نے عدالتوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور یہ احتجاج اس میں شامل ہو گئے کھاریاں سرائے عالمگیر بارز کے وکلاء بھی۔ ناظرین، مجھے پتہ چلا ذرائع سے کہ کھاریاں میں بھی کچھ ججز کی جو عدالتیں تھیں وہ خالی پڑی تھیں تبادلوں کی وجہ سے، نئے ججز کا وہاں پر ان کی پوسٹنگ ہونا تھی، لیکن یہ پھڈا آڑے آتا رہا، اور وکلاء کا یہ موقف تھا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرات وہ یہاں پر تقرریاں نہیں ہونے دے رہے۔ تو اس سے لامحالہ نقصان جو ہے وہ سائلین کا ہوا۔ وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ مہینوں کے حساب سے سائلین کی جو درخواستیں ہیں ان عدالتوں میں، ان کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ اب ناظرین، تازہ ترین یہ خبر ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرات عابد رضوان صاحب کو بہاول نگر جنوبی پنجاب کی عدالت میں بھیج دیا گیا ہے تبادلہ کر کے۔ ان کی جگہ پر تعینات ہوئے ہیں جناب ریحان بشیر صاحب، جو کہ لاہور میں سروسز ٹریبونل کے ممبر تھے۔ انہوں نے جگہ لے لی ہے عابد رضوان صاحب کی۔ عابد رضوان صاحب کو بہاول نگر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو دوسرے جج صاحب ہیں عمر رضوان، جن کو وکلاء کا یہ ایک ان کے خلاف یہ شکایت ہے کہ عمر رضوان صاحب بہت بد زبانی کرتے ہیں، وکلاء سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، نااہل ہیں، کام نہیں کرتے۔ اب دیکھنا ہے جی کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں میں اپنی ویڈیو کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں نہ جانے کیوں اس طرح سے ضابطوں کے ساتھ، قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کہ جب ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے باقاعدہ طور پر اجازت دی، جگہ الاٹ کی، اور پھر انہوں نے اس کا افتتاح بھی کر دیا۔ اب جو بعد میں صاحب آئے وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے، اس کو تو میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے اس کو گرائے جانے کے احکامات صادر کر دیے۔
کم از کم یہ طریقہ کار مناسب تھا کہ بیٹھ کر بات کی جاتی، کہ آپ کے ہی وہ رفیق کار تھے اور معزز جج صاحب تھے مظفر علی شاہ صاحب، جن کا ایک بڑا نام ہے عدلیہ میں، بڑی ساکھ ہے، انہوں نے ہی وکلاء کو یہ جگہ الاٹ کی تھی، اجازت بھی دی تھی اور افتتاح بھی کر دیا تھا۔ تو اب اگر جیسے تیسے کر کے یہ جگہ بن چکی ہے تو اس کو چلنے دیجیے۔ ہاں، یہ یقینی بنایا جا سکتا تھا کہ اگر وکلاء نے چیمبرز کے لیے مانگی ہے جگہ تو قرار واقعی کیا وہاں پر چیمبر موجود ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو شکوہ یہ تھا کہ یہاں پر تو پلازا بنا ہے، مارکیٹ ہے، دکانیں کرائے پہ چڑھ گئی ہیں اور کرایہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار لے رہی ہے۔ میرا رابطہ ہوا، میں نے جاننے کی کوشش کی کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے، تو پتہ چلا جی کہ یہاں چیمبرز بھی تھے، لیکن زیادہ تر جو دکانیں ہیں وہ بڑے اچھے برانڈ جو ہیں اور بڑے کاروباری ادارے انہوں نے کرائے پر لے لی، کیونکہ یہ جگہ جو ہے نا جی، یہ گجرات کا آپ کہہ لیں کہ دل ہے، پرائم لوکیشن پر واقع تھا اور لامحالہ یہاں پر مارکیٹ بھی تھی۔ جس نے بھی کاروباری نے آنا تھا اس کا کاروبار، کیونکہ وہ کچہری چوک سے لے کر شیشہ والے دروازے تک یہ ایک بڑی معروف شاہراہ ہے کاروبار کے لحاظ سے۔ تو میرے علم میں یہ لایا گیا جی کہ کوئی ایک محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 6 لاکھ روپے مہینے کا کرائے کی مد میں بار کو اکٹھا ہو سکتا تھا۔ اور اب میں نے پوچھا کہ اس کا مصرف کیا، چلیں کہ پلازا وکلاء نے خود تعمیر کروا لیا، اور اس میں بھی کچھ خبر ہے کہ جی انہوں نے کچھ جو گجرات شہر کے بڑے معروف کاروباری لوگ ہیں ان کی مدد سے، ان کے تعاون سے انہوں نے اس پلازے کو تعمیر کر لیا۔ مصرف جو بتایا گیا وہ بظاہر بڑا اچھا تھا، اجتماعی فائدے کا، کہ اس پلازے کی دکانوں کے کرائے سے حاصل ہونے والی رقم ڈسٹرکٹ بار کے ممبرز وکلاء کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے۔ اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کی تجہیز و تکفین سے لے کر وہ جو کھانے کی رسم ہوتی ہے وہ، اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں، حادثے کی صورت میں وکلاء کے لیے اس کے کرائے کو استعمال کیا جانا تھا۔ مقصد تو نیک ہے، مقصد تو بہت اچھا تھا۔ بہرحال جی یہ وہ ایک بڑا پھڈا تھا جو گجرات بار اور بینچ کے بیچ تھا، اور اب تبادلہ جو ہو گیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا بہاول نگر جنوبی پنجاب میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کے پیش رو جو ان کی جگہ پر آئے ہیں وہ محترم جج صاحب ہیں ریحان بشیر صاحب، وہ آ کر اب اس بنیادی نوعیت کے جو مسئلے کو، جو اصل مسئلہ پلازے کا ہے، اس کے بارے میں وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیا بیٹھ کر معاملات خوش اسلوبی سے طے کر لیے جاتے ہیں، یا کچھ دن کے بعد پھر وکلاء نئے آنے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے خلاف بھی سراپا احتجاج بن جائیں گے۔ جو بھی ہو، لامحالہ نزلہ عام آدمی پر گرتا ہے، سائل خار ہوتا ہے تاریخ پہ تاریخ، پیشیوں پہ پیشیاں، اور انصاف کی سپیڈ ہمارے ملک میں پہلے ہی اللہ ماشاءاللہ عمریں بیت جاتی ہیں لوگوں کی۔ تو اس طرح کے جب پھڈے ہوتے ہیں بار اور بینچ کے، تو اس کا سارا ازالہ بھی بھگتنا پڑتا ہے صارفین کو۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔